جس دن سے یہ واقعہ پیش آیا، آپ لوگ تو گواہ ہیں، آپ لوگوں کا رابطہ مجھ سے رہتا ہے کہ میری جس کو صحیح سینس میں کہتے ہیں نا راتوں کی نیندیں اڑ گئیں کہ کوئی کیسے اتنا ظالم ہو سکتا ہے. اس بچی کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، میں آپ کو یہ اگر کہوں کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسا ظلم نہیں دیکھا تو یہ بات 100%. اس کی آنکھوں میں انگلیاں ماری جاتی بچی کے، ناخن چبھوئے جاتے اس کے جسم پہ، فٹ بال اس کے سر پہ مارا جاتا، اس کے سر میں گردن میں کیڑے پڑ چکے ہیں جتنا وہ زخمی حالت میں پہنچی ہے. بچی جب ہوش میں آئی ہے تو بچی نے مریم نواز صاحبہ سے بھی بار بار یہ کہا ہے کہ مجھے انصاف چاہیے، اور جو انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے ویسا ہی ہو. اس کی آپ تکلیف کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے، محسوس ہی نہیں کر پاتے کہ وہ کیسے یہ سب ہوا ہوگا اور اس بچی پہ گزر کیا رہی ہوگی. اس کیس کے بعد تو عورت مارچ والی خواتین نظر نہیں آ رہی، وہ کہاں پر کوئی نظر نہیں آ رہا. مجھے بتائیں کہاں میڈیا پہ کتنی بات ہو رہی ہے، سوشل میڈیا پہ کتنے لوگ بات کریں، کیوں نہیں کریں یار، کریں آپ لوگ بات. یہ بہت تکلیف دہ چیز ہے، یہ کسی کی بچی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. سوشل میڈیا کے علاوہ جو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں وہ کہاں چلے گئے ہیں، پھر وہ جو احتجاج کیا کرتے تھے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پر وہ کہاں چلے گئے ہیں، جو موم بتیاں جلا کے لوگوں کو جمع کیا جاتا تھا وہ کہاں چلے گئے، کوئی نظر کیوں نہیں آ رہا. السلام علیکم جی، میں ہوں حارث بھٹی. رضوانہ کیس آپ کے سامنے ہے. فرح اقرار صاحب آج گئیں ہاسپٹل، جا کر بچی کے والدہ سے ملی، بچی کے والد صاحب سے ملی. سچویشن کیسی ہے اور اس کیس کو بڑے اچھے طریقے سے لے کر چل رہی ہیں. لوگ اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں کہ واقعی کوئی پنجاب میں خاص اور پاکستان میں کوئی ایسی خاتون اس کیس پر وہ ایک ایسی جرنلسٹ جو کھل کر بات کر رہی ہیں، کیونکہ اس میں ایسا ہے کہ ایک ایسا کیس ہے الیکٹرانک میڈیا پہ اتنا بات نہیں کی جا رہی، صرف سوشل میڈیا پر لوگ بات کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حارث، یہ کیس نا میرے لیے بڑا جذباتی ہے، پتہ نہیں لوگ اسے سمجھ پائیں گے یا نہیں سمجھ پائیں گے. جب بچیوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے یا ہراسانی کے معاملات ہوتے ہیں ایسا کچھ، تو مجھے بہت تکلیف اور دکھ پہنچتا ہے، کیونکہ ہماری خواتین کے ساتھ یہاں پر بہت ظلم روا رکھا ہے، ان کو انسان نہیں سمجھا جاتا. اور یہ تو ننھی معصوم 14 سال کی بچی ہے، اور جس دن سے یہ واقعہ پیش آیا، آپ لوگ تو گواہ ہیں، آپ لوگوں کا رابطہ مجھ سے رہتا ہے کہ میری جس کو صحیح سینس میں کہتے ہیں نا راتوں کی نیندیں اڑ گئیں کہ کوئی کیسے اتنا ظالم ہو سکتا ہے. اس بچی کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، میں آپ کو یہ اگر کہوں کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسا ظلم نہیں دیکھا تو یہ بات 100% درست. 75 سالہ پاکستان کی تاریخ میں بھی کوئی ایک ایسا کیس بھی کبھی گزرا ہو، یا کوئی کشمیریوں نے کشمیر پہ ظلم ہو انڈیا نے کیا ہو؟ کیا پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں، کیسے لوگ ہیں، اور یہ اس سرزمین پر، اس زمین پر بوجھ ہے. اچھا، یہ جو ذہنی توازن والی بات ہے یہ کیا ہے؟ کوئی ذہنی توازن خراب نہیں ہے، صرف بچانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. مجھے یہ بتائیں اگر ذہنی توازن درست نہیں تھا تو اپنے بچوں کو کیوں آج تک ہاتھ نہیں لگایا؟ شوہر جو جج صاحب ہیں ان کو کیوں، ان کا گلا کیوں نہیں کاٹ دیا، ان کو باہر کیوں نہیں سلا دیا، ان کے جسم میں کیڑے کیوں نہیں پڑ گئے، اپنے خاندان والوں کو کیوں نہیں انہوں نے اپنی نفسیاتی پن کا مظاہرہ کیا؟ یہ ایک بچی ملی تھی معصوم، جو کہ بے ضرر ہے، جو کہ معصوم ہے، جو کہ آگے سے کچھ نہیں کر سکتی، اس کو آپ باہر سلاتی رہی ہیں بارشوں میں، گرمی میں. کیا کیا بتایا آپ کو اس کے بارے میں کہ کیا کیا ظلم ہوتا رہا اس پہ؟ میرے سے تو اتنا حوصلہ ہی نہیں پڑ رہا ہوتا ہے ایسے معاملات میں کہ میں کچھ سوال پوچھوں. میں رابطے میں ان سے تھی، ہسپتال انتظامیہ سے بھی تھی، اور کوشش تھی بچی کو دیکھا جا سکے، لیکن ابھی وہ سینسیٹیو معاملات میں وہ کہتی ہیں کہ ہمیں انصاف چاہیے. وہ کہتی ہیں اس بچی کے ناخن یہ کھینچ دیے گئے ہیں، اس کی آنکھوں میں انگلیاں ماری جاتی بچی کے، ناخن چبھوئے جاتے اس کے جسم پہ، فٹ بال اس کے سر پہ مارا جاتا، اس کے سر میں گردن میں کیڑے پڑ چکے ہیں جتنا وہ زخمی حالت میں پہنچی ہے. بچی جب ہوش میں آئی ہے تو بچی نے مریم نواز صاحبہ سے بھی بار بار یہ کہا ہے کہ مجھے انصاف چاہیے، اور جو انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے ویسا ہی ہو. اس کی آپ تکلیف کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے، محسوس ہی نہیں کر پاتے کہ وہ کیسے یہ سب ہوا ہوگا اور اس بچی پہ گزر کیا رہی ہوگی. اس کیس کے بعد تو عورت مارچ والی خواتین نظر نہیں آ رہی، وہ کہاں پر کوئی نظر نہیں آ رہا. مجھے بتائیں کہاں میڈیا پہ کتنی بات ہو رہی ہے، سوشل میڈیا پہ کتنے لوگ بات کریں، کیوں نہیں کریں یار، کریں آپ لوگ بات. یہ بہت تکلیف دہ چیز ہے، یہ کسی کی بچی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. سوشل میڈیا کے علاوہ جو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں وہ کہاں چلے گئے ہیں، پھر وہ جو احتجاج کیا کرتے تھے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پر وہ کہاں چلے گئے ہیں، جو موم بتیاں جلا کے لوگوں کو جمع کیا جاتا تھا وہ کہاں چلے گئے. کوئی نظر کیوں نہیں آ رہا؟ اس لیے کہ کوئی پاورفل آدمی یا کوئی عدالت کا بندہ سامنے ہے، کوئی رب تعالیٰ کی ذات کو آپ بھول گئے. آپ نے جواب تو اس کو دینا ہے، کم سے کم آپ ظلم کو ظلم کہنا تو سیکھیں. نہیں نکل سکتے، نہیں اس طرح کر سکتے تو بات تو کر سکتے ہیں. اب تو آپ کے پاس سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں تو خدا را بات تو کریں. سب سے ایمان کا کم درجہ دل میں کسی چیز کو برا تصور کرنا ہے، وہی کر لیں اگر آپ کچھ اور نہیں کر سکتے. ایک ضمانت پھر مسلسل دوسری ضمانت، آگے تو پھر کیا سمجھ رہی ہیں کہ وہ کچھ ہوگا بھی یا بس کیس بائنڈ اپ ہو جائے گا؟ میری ملاقات اور بات ہوئی ہے جو فیصل جج صاحب ہیں جنہوں نے اس کیس کو اپنے ہاتھ لے لیا، اور وہ بڑے پرعزم ہیں، اور ہم نے بھی وعدہ کیا کہ ہم ان کا ساتھ دیں گے. اور جس طرح سے میرے سوشل میڈیا پر لوگ آواز اٹھا رہے ہیں، ساتھ دے رہے ہیں، اپریشیٹ کر رہے ہیں، مجھے لگتا ہے وہ سارے لوگ بھی ساتھ دیں گے. اور انشاءاللہ امید اچھی رکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یہ عورت جو ہے سزا کے بغیر کہیں نہ جائے.
اور یہ عبرت کا نشان بنے. فرا صاحب آخر میں بتا دیں کہ اتنا بچی کو ظلم کا نشانہ بنانا یہ کوئی نارمل انسان کر سکتا ہے؟ یہ وہ نارمل ہی ہیں, ان کے ساتھ کوئی ذہنی عارضہ نہیں ہے, پتہ نہیں زندگی کی کوئی محرومیاں بچی سے ایسا کیا غصہ تھا؟ کوئی محرومیاں ہوں گی ان کی زندگی میں, اپنے آپ سے نالاں ہوں گی یا اپنی ذات سے ناراض ہوں گی, جس کا اظہار وہ بچی کے ذریعے کرتی رہتی ہیں. کیونکہ اگر کوئی ذہنی معاملہ ہوتا تو باقی طرف بھی نظر آتا, صرف بے بس معصوم مظلوم بچی پر تو نہ ہوتا. کہا رہا ہے کہ فٹ بال سے اس کو کھیلتے رہے بچے ان کے بچے بھی یہ سب کرتے رہے, تو بچے تو وہی سیکھیں گے نا جو ماں کو کرتے دیکھتے رہے. ماں کی تربیت کل کو بھی مانسٹرز بن جائیں گے, اللہ معاف کرے. بالکل جی. فرا اقرار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور آگے احتجاج بھی کرنے جا رہی ہیں. وہ احتجاج آپ کو بتا دی جائے گا ایک آدھے دن کے اندر کہ احتجاج کب ہوگا, کہاں پہ ہوگا, اور آپ بھی اس احتجاج کا حصہ بن کے رضوانہ کم سن بچی کے لیے آواز بلند کر سکتے ہیں تاکہ اس جج کی بیوی کو عبرت کا نشان بنایا جائے. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے.